ایک غریب موچی کی حیرت انگیز کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک پرسکون سے گاؤں میں ایک غریب موچی اور اس کی نیک دل بیوی رہتے تھے۔ موچی دن رات جوتے بنانے میں لگا رہتا، مگر جتنی بھی محنت کرتا کمائی بہت تھوڑی ہوتی۔ پھر بھی وہ دونوں شکر گزار تھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتے۔ ایک دن موچی کے پاس چمڑے کا صرف ایک ٹکڑا بچ گیا۔ اس نے آہ بھری اور کہا، شاید یہ میرا آخری موقع ہے، میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت جوتا بناؤں گا۔ اس نے چمڑا ناپ کر کاٹ لیا، مگر شام تک وہ اتنا تھک گیا کہ سی نہیں سکا۔ کل صبح سی دوں گا، اس نے کہا، اور چمڑے کے ٹکڑے میز پر چھوڑ کر سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ دکان میں آیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ میز پر ایک نہایت خوبصورت جوڑا جوتوں کا رکھا تھا۔ وہ فوراً بازار گیا اور جوتے اچھے داموں میں بیچ دیے۔ اس رقم سے اس نے نیا چمڑا خریدا اور پھر رات کے لیے میز پر رکھ دیا۔ اگلی صبح کمال یہ ہوا کہ اور بھی جوتے تیار تھے، رنگ برنگے بوٹ، چپلیں اور سینڈل۔ ہر رات چمڑا خوبصورت جوتوں میں بدل جاتا۔ جلد ہی وہ گاؤں کا سب سے مشہور موچی بن گیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ ایک رات موچی اور اس کی بیوی الماری کے پیچھے چھپ گئے۔ آدھی رات کو کھڑکی آہستہ سے کھلی اور دو ننھے بونے اندر کود آئے۔ پرانے پیوند لگے کپڑوں میں وہ خوشی سے گنگناتے ہوئے میز پر چڑھے اور نہایت مہارت سے جوتے کاٹنے، سینے اور سنوارنے لگے۔ موچی اور اس کی بیوی حیرت سے انہیں دیکھتے رہے۔ دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ موچی نے نرم فر والے دو ننھے جوتے بنائے اور اس کی بیوی نے چھوٹی قمیضیں اور پتلونیں سی دی۔ کرسمس کی شام انہوں نے دکان سجا کر تحفے میز پر رکھ دیے۔ آدھی رات کو جب بونے حسب معمول ناچتے ہوئے آئے، اس بار انہیں چمڑے کی جگہ گفٹس ملے۔ انہوں نے فوراً پہن لیے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا، خوشی سے ہنسے اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ لیکن موچی اداس نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر بولا، انہوں نے ہماری مدد اس وقت کی جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب اس کا ہاتھ ہنر میں ایسا پختہ ہو چکا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے جوتے بھی ان بونوں کے جادو جیسے ہی لگتے تھے۔ یوں موچی اور اس کی بیوی ہمیشہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔